نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور اس کی آیت نمبر 40 سے آج ہم شروع کریں گے، اور یہاں سے بنی اسرائیل کے متعلق ایک طویل خطاب اللہ تعالیٰ کا شروع ہو جاتا ہے اس آیت سے۔ اس کی پہلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے ساتھ اپنا کیا ہوا عہد پورا کرو، اور میں تم سے اپنا کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور تم بس مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل 10 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور پھر اسی سورہ میں مزید کچھ رکوع بھی آئیں گے جس میں پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ بات ہوئی۔ تو اس موقع پہ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم بنی اسرائیل کو تھوڑا سمجھ لیں، یہ بنی اسرائیل کون ہے اور اس کے کیا معاملات رہے ہیں، کیونکہ پھر یہ واقعات جو ہیں جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم ذرا ان کو کوئکلی کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنی اسرائیل آج ہم جانتے ہیں ان کو صرف یہودیوں کے طور پہ، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 قبل مسیح 2000 بفور کرائسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اور وہاں پہ ایک بت پرست لوگوں کے ہاں والد کے پاس وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جو والد تھے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہ کاہن اعظم چیف پریسٹ تھے اس کلچر کے، جس کے اندر خاص طور پہ سورج اور چاند کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہرحال دعوت دین دی، وہ بت توڑے، اور جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ نمرود کے سامنے پیشی ہوئی، وہ جو اور یہ مکالمہ بھی اس سورہ کے اندر آتا ہے، سورہ بقرہ میں آگے جا کے، کہ جب نمرود سے ان کی بات چیت ہوئی تو نمرود نے کہا بھائی تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے پھر وہ واقعہ کیا کہ ایک قیدی کو، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو کوئی خاص سزا نہیں تھی اس کو قتل کروا دیا، اور کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو بہرحال جب اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل یہ تھی کہ قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اسپیچ لیس ہو کے رہ گیا۔ لیکن وہ اسپیچ لیس تو ہوا لیکن ہیلپ لیس نہیں ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دو۔ آگ میں ڈلوا دیا گیا، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے تو آپ یہاں پہ رکے نہیں، بلکہ آپ یہاں سے فلسطین تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی کا وقت فلسطین میں ہی گزرا، اور یہیں پر ہیبرون کے علاقے میں آپ نے جو ہے وہ وفات پائی۔ اس اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی، جب حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور خاص وجہ ہے، لیکن ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب ہم آگے کہیں پڑھیں گے تو اس کی بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، آپ نے ان کو وہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا، ڈیڈ سی کی طرف، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں حجاز میں لا کے خانہ کعبہ کے پاس آپ کو انہوں نے بسایا، اور خود واپس چلے گئے ہیبرون فلسطین۔ اچھا، ادھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اسیر۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔ تو اسرا کا مطلب ہو گیا قیدی،
اور ایل ہے اللہ کے لیے لفظ، ایل عبرانی میں اللہ کو ایل کہا گیا، تو اسرائیل اللہ کا قیدی. تو ہمارے ہاں بھی ایک نام ہے جو بالکل اسی جیسا ہے، وہ کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. تو یہ بالکل ان کا ترجمہ عبداللہ کا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا نام اسرائیل بھی رکھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بعد نسل چلی ہے اس کو کہا گیا بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور یہی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے. اور ان میں جو نبی ہوئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے، ہم سورہ یوسف میں پوری تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جب پہنچیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا اور ان کو کنویں میں ڈالا، اور بہرحال وہاں سے ان کو ایک قافلہ نے اٹھا کے مصر لے کے چلا گیا. اب مصر میں انہوں نے کچھ عرصہ آپ سمجھ لیں کہ غلامی میں گزارا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ قید میں گزارا، اور لیکن آخر کار وہ مصر کے ایک طرح سے حاکم بن کے ابھرے. کہ بائبل بھی کہتی ہے کہ بادشاہ نے اپنا سب تسلط اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا یوسف علیہ السلام کے. اور یہاں پہ بھی جب یوسف علیہ السلام کا پیالہ چوری ہونے کی بات آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب جو ہیں وہ بادشاہ کی جگہ پر ہیں اس میں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سارے اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو یہاں پہ بلوا لیا تھا مصر میں، کنعان سے. تو اب یہ سب یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور یہ ایک طرح سے اب آپ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ تھی. یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بادشاہ زادے تھے، سید زادے تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ تھی مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر. اور انہوں نے کچھ عرصہ اسی طرح گزارا کہ ان کی بڑی عزت، بڑا اکرام، ان کے اندر بادشاہ تھے، ان کے اندر انبیاء تھے. لیکن پھر اچھا، یہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے نا، اس وقت کے جن سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار لیا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ سورہ یوسف میں بھی آپ بار بار پڑھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کا نام جب لیتے ہیں تو فرعون نہیں لیتے، بلکہ ملک لیتے ہیں، بادشاہ. لیکن فرعون نہیں کہا جاتا، حالانکہ مصر میں تو حکومت کس کی ہوتی ہے؟ فرعونوں کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرعون نہیں کہتے ان کو. تو یہ لوگ اصلاً مصری نہیں تھے، جو اس وقت جو کنگز تھے یہ اصلاً مصری نہیں تھے، یہ بلکہ مصر کے پاس کے ایک علاقے کے تھے. ان کو کہا گیا تھا ہکسوس کنگز. ہکسوس کنگز یعنی کہ چرواہے بادشاہ. جس طرح ہمارے ہاں ایک خاندان غلامہ رہا ہے کسی زمانے میں جس نے حکومت کی، تو بالکل اسی طرح یہ بادشاہ کون تھے؟ یہ چرواہے بادشاہ تھے، جو وہاں پہ پتہ نہیں کیا کام کرتے تھے، لیکن یہاں پر آ کر مصر میں یہ لوگ بادشاہ بنے. اب انہوں نے حکومت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے لی، انہی کے انڈر میں پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پھلی پھولی. لیکن پھر ادھر ایک انقلاب آتا ہے، ایک ریولوشن آتا ہے، اور اس ریولوشن کے اندر جو وہاں کے لوکلز تھے قبطی، آج بھی ہم کہتے ہیں کوپٹک کرسچنز، تو مصر کے اندر کوپٹک کرسچنز ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ قبطی نسل لوگ ہیں. تو یہ مصر کے اصلی باشندے ہیں. انہوں نے ایک ریولوشن لایا، اور اس ریولوشن کے اندر وہ جو ہکسوس کنگز کے باقیات تھیں وہ بھی ان کا بھی صفایا ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو بھی انہوں نے جو ان کے عہدے تھے ان سب سے اتار کے نیچے کر دیا. بالکل اسی طرح کی بات جس طرح کے مسلمانوں کا جو حال ہندوستان میں تھا جب ان کے پاس بادشاہت تھی، جب انگریز نے ان کو اتارا تو پھر ان کو بالکل غلام بنا لیا، نیچے ہی کر دیا. ان کو تعلیم تعلم میں بھی سب سے پیچھے رکھ دیا، ترقی میں بھی. پھر مسلمانوں کے علاقوں میں ترقی نہیں ہوئی. ویسے ایک بائی دا وے بات یہی ہے کہ پاکستان کا جب حصہ ہوا تو پاکستان کے حصے انہوں نے وہ والے دیے تھے جو ان ڈیولپڈ حصے تھے. پاکستان کو وہ حصے دیے تھے انہوں نے جو ان ڈیولپڈ تھے، کیونکہ مسلم میجورٹی کے علاقے تھے. تو مسلم میجورٹی کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کرنا چاہا تھا پہلے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہت ان سے لی تھی. تو ان کو خاص طور پہ دبانا تھا کہ ان کے اندر سے کوئی جو ہے نا دبی ہوئی چنگاری واپس نہ نکلے. لیکن پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان بنا تو ہمیں وہ ان ڈیولپڈ ایریا ملے، جس کے اندر بہرحال پھر بہت سارے معدنیات، بہت سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے. بدقسمتی سے بہرحال ہم نے ان کو بھی کوئی خاص استعمال نہیں کیا، بلکہ نقصان ہی اٹھایا ان سے اپنا. اچھا، تو واپس مصر چلتے ہیں. تو مصریوں نے، قبطیوں نے، کوپٹکس نے اب بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا. اب یہ وہ سچویشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں.
بلکہ اب اس سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ چل رہا تھا. اب دیکھیں اب یہ ہیں فرعون, قبطیوں میں تھے فرعون, تو اب ذکر آنا شروع ہوتا ہے فرعون کا پہلی دفعہ. ایک فرعون ہے, وہ خواب دیکھتا ہے کہ جی, یا اس کا نجومی اس کو یہ بتاتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیں, اور اس کا طریقہ اس نے یہ رکھا کہ 1 سال قتل کریں 1 سال چھوڑ دیں, تاکہ غلاموں کی پاپولیشن بھی تو چاہیے نا کام کرنے کے لیے. تو حضرت ہارون پیدا ہوتے ہیں اس سال جس سال میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں اس سال میں جس میں قتل کرنے کا حکم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو پانی میں چھوڑو, اور وہ پانی کو لے کے حضرت موسیٰ کو لے کے فرعون کے محل میں چلے گئی, اور فرعون ہی کی بیوی نے ان کو اٹھا لیا. حضرت آسیہ نام ان کا بتایا جاتا ہے. بہرحال فرعون کے ہی محل میں ان کی پرورش ہوئی, اور پھر وہ ایک شہزادے کی طرح رہے تو صحیح, لیکن دیکھیں سب کو پتا تھا کہ یہ بچہ بہتا ہوا آیا ہے. کس طرف سے آیا ہے؟ جوئش کوارٹرز کی طرف سے بہتا ہوا ہے. تو بچہ کس کا ہوگا؟ قتل کرنے کا حکم کس کو دیا ہوا ہے؟ تو کس نے پھینکا ہوگا اپنا بچہ؟ ان کو پتا ہے کہ یہ کوئی یہودی نسل بچہ ہے, یہ جو ہے, اسرائیلی ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر اپنی محبت ڈال دی, ہم نے تمہارے چہرے پر اپنی محبت ڈال دی. تو ایسی محبت ڈالی کہ وہ فرعون جانتے بوجھتے جہاں اتنے سارے بچوں کا قتل کر رہا تھا, ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو ایک طرح سے ایک شہزادے کے طور پہ ان کی پرورش ہوئی ہے فرعون کے محل میں. لیکن یہ اپنے اسرائیلی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ان کا رہا. یہ جانتے تھے کہ میں اسرائیلی ہوں. بائبل کہتی ہے کہ نہیں جانتے تھے. یہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ میں فرعون کے ہی گھر کا ایک فرد ہوں. لیکن اور قرآن میں اس کی کوئی خاص تصریح, کوئی خاص ایکسپلینیشن ملتی بھی نہیں ہے, لیکن واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پتا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے کہ کیسے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ان کو پتا تھا. بہرحال جب یہ بڑے ہوئے تو ان سے ایک قتل ہو گیا. وہ واقعہ بھی مشہور ہے. انہوں نے بس ایک کسی کو ایک گھونسا مارا, ایک پنچ کیا, لیکن وہ بندہ مر گیا. اور وہ بندہ تھا قبطی تھا. تو یعنی کہ جو ماسٹر ریس ہے, جو آقا لوگ ہیں, ان کے بندہ ہے جو مر گیا. اور مارا کس نے ہے؟ ایک یہودی نسل نے. تو جناب اس پہ پھر لڑائی شروع ہو گئی, اور کہا گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. قتل کا فیصلہ ہوا. آپ جو ہے علیہ السلام, آپ یہاں سے تشریف لے گئے اور مدین کی طرف چلے گئے, ایک علاقہ ہے پاس میں, اور وہاں رہنا شروع کیا. وہاں پہ شادی کی, وہیں پہ بچے ہوئے, وہاں پہ 10 سال کا عرصہ گزارا. واپس تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے نبوت دی, اور ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی. اب یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اپنے نبوت کا کام کرنے فرعون کے محل پہنچ گئے. پھر وہ پلیگز کا واقعہ ہوا, جو ان کی 9 نشانیاں تھیں, جن کے اندر مطلب عصا بھی تھا, وہ ہاتھ کو بغل میں ڈالنا بھی تھا, اور پھر وہ ٹڈیاں اور پانی کا خون بن جانا, اور جوئیں اور مینڈک, اور یہ سب چیزیں آپ کو یہ والی باتیں پتہ ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں کہ فرعون جو ہے وہ اس بات پہ مان جائے کہ یہ بنی اسرائیل کو جانے دیں یہاں سے. فرعون نہیں مانا. آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے حضرت ہارون کے ساتھ سارے بنی اسرائیل کو لے کے ایک دفعہ چپکے سے جو ہے وہ دریا عبور کرنے چلے گئے, اور پیچھے سے فرعون آ گیا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. پھر وہ واقعہ ہوا کہ سمندر پھٹا اور آپ اس میں سے چلے گئے, اور فرعون جو ہے وہ غرق کر دیے گئے. اب بنی اسرائیل مصر کے صحرا میں ہے. دریا تو عبور کر لیا, اب آگے کیا ہے؟ صحرا ہے. یہاں پہ جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر, کہ اب یہ قوم جو آزاد ہو گئی ہے, اس قوم کو اب اس کا کانسٹیٹیوشن دیا جائے. آزاد قوم کو کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے, اب تک غلام قوم تھی, اب ان کو ان کا آئین دیا جائے گا, ان کو ان کی شریعت دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. 40 راتوں تک آپ جو ہے وہ وہاں کوہ طور پہ رہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ, لیکن اس میں پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. اچھا, یہ بچڑا کہاں سے آیا؟ پھر یہ پورا مصر بھی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے یہ بچڑوں کے, خاص طور پہ گائے کی ایک تقدس کا قائل تھا. اور اسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں میں بھی جو گائے کا تقدس ہے یہ کہیں ادھر سے آیا ہوا ہے. یعنی کہ ان کا آپ ریلیشن شپ ذرا سا دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم اور برہمن ان کے ہاں جو ہائیسٹ کاسٹ ہے. پھر گائے کی محبت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ ہم نے تو گائے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. تو یہاں پہ بھی گائے کی محبت بڑی شدید ہے. پھر جو رنگ ہے، جو گائے کا رنگ تھا زرد پیلا، تو وہ سیفرون کلر یہاں پہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور جب گائے کے ساتھ حشر کیا گیا تھا، وہ کیا کیا گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ گائے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو آپ نے اس کو جلا کے راکھ کیا تھا اور اس کی راکھ کو دریا میں اڑا دیا تھا. تو اور کیا خیال میں آیا یہاں پہ اس طرف؟ یہ جو ان کی انتم سنسکار ہوتے ہیں اس کے اندر یہی سارا معاملہ ہو رہا ہے. واللہ عالم، یہ ایک آئیڈیا ہی ہے، اس کی کوئی ایسے خاص ہمیں وہ نہیں ملی ہوئی. لیکن بہرحال وہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں تھی، تو انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر اس گائے کو جلایا اور اس کو جو ہے وہ پانی میں بکھیرا. اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پرومسڈ لینڈ کی طرف جائیں. اب یہاں پہ سے بات شروع ہوتی ہے. پرومسڈ لینڈ جو بائبل میں، تورات میں بار بار مینشن ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک پرومسڈ لینڈ ہے، اور جس کے لیے یہ کہتے ہیں آج بھی کہ جی یہ اسرائیل، یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے پورا علاقہ، یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کا، اس لیے ہمارا ہی ہے. اچھا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی، آیت نمبر 40، یہ بھی یہی کہتی ہے. آپ دیکھیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. میرا عہد پورا کرو، میں تم سے تمہارا عہد پورا کروں گا. تم مجھ سے میرا پرومس پورا کرو، میں تم سے تمہارا پرومس پورا کروں گا. اور یہ عہد والی بات بنی اسرائیل کے متعلق قرآن میں بار بار آئی ہے، اور اسی کو تورات میں اور انجیل میں کہا گیا کووننٹ. کووننٹ بھی اگریمنٹ، عہد کو کہا جاتا ہے. تو تورات اور انجیل میں بار بار یہ کووننٹ کا ذکر ہے کہ ایک عہد ہے اللہ نے ان سے کیا ہوا ہے. یہودیوں کے مطابق یہ کووننٹ کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے کووننٹس ہیں ان کے، جو مین کووننٹ ان کا، یعنی کہ اس کو بوائل ڈاؤن کریں آپ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں پرومس لینڈ دے دیا گیا ہے، یہ لینڈ ہمارا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ نے ہمارے حوالے کیا. اچھا، یہی بات انجیل میں بھی آتی ہے. انجیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کووننٹ ہے. اب اچھا، عیسائیوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بڑا ٹرانسینڈنٹل بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فزیکل سے کنسیپچول میں چینج ہو جاتی ہے ان کے عیسائیوں کے اندر، کیونکہ ان کے ہاں شریعت نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی چیز فزیکلی ہے نہیں، تو یہ ہر چیز کا ایک کانسیپٹ بنا دیتے ہیں، ٹرانسینڈنٹل قسم کی، ایفیمرل قسم کی سچویشن بنا دیتے ہیں اس کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کووننٹ جو ہے نا، اللہ کا جو وعدہ ہے جو بنی اسرائیل سے ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بلڈ آف دا کرائسٹ کی شکل میں آیا ہے، اور فائنل کووننٹ حضرت عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے، جن کی ذریعے سے اللہ کا عہد پوری دنیا پر اب پورا ہو چکا ہے. دیکھیں، بنی اسرائیل تو ہیں، وہ ایک ریس ہے، وہ ایک نسل ہے خالی، تو وہ تو وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ زیادہ تعداد بھی نہیں ان کی بڑھ سکتی کبھی بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ کا وہ عہد اب پوری دنیا تک پہنچا. کرائسٹ جو ہیں وہ ریڈیمر آف دا ورلڈ ہیں، وہ پوری دنیا کو اللہ کا عہد انہوں نے پہنچا دیا. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل جو اس زمین کی، اسرائیل کی کا جو قبضہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ہی ہے. عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ یہودیوں کا ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ہر حال میں ہے. بائبل میں کہا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ this is because of your good deeds, but this is assigned to you regardless of your deeds. ٹھیک ہے جی. تو جس نے بھی وہ ایڈیشن کی ہے اس نے بڑے اسمارٹلی یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں، ہم کیسے بھی ہوں گے، یہ ہماری جگہ ہے بس. تو عیسائی جو ہیں آج کیوں کہتے ہیں کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف؟ اب دیکھ رہے ہیں ہر بات میں ان کا یہ جملہ جو دہرایا جاتا ہے، وہ کیوں جملہ دہراتے ہیں یہ لوگ؟ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ایگزسٹ اینڈ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کیونکہ عیسائیت کے پیراڈائم کے اندر یہ لینڈ اسرائیل کا ہے. اور اسرائیل، دیکھیں عیسائی خود بھی اسرائیل ہیں بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے تھے، خود یہودی تھے، تو عیسائی ان کے ماننے والے ہیں، تو وہ بھی وہی لوگ ہو گئے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ریشیل جیوز ہیں یہ ان کا ہے. تو اس لیے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ جی یہ ریشل جوز کا ہے. تو اس لیے عیسائی دنیا ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہے اس کلیم کے معاملے میں، یہ ان کا پرومس لینڈ ہے. اچھا، تو
پرومس لینڈ میں انٹر ہونے کا ان کو حکم دے دیا گیا کہ جاؤ بھائی اس شہر کو فتح کر لو، اور یہی ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ بات ہمیں بتائی گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا، اور وہاں پہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، اس میں تو جبارین رہتے ہیں، بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے ٹیڈو جیسے ہیں، وہ تو ہمیں ویسے ہی قتل کر دیں گے. بلکہ بنی اسرائیل نے جو ہے یہ ان کی قوم نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ تم ہمیں اتنی دور صحرا میں اس لیے لے کر آئے ہو تاکہ تم ہمیں تلوار سے قتل کرواؤ اور ہمارے بیوی بچوں کو غلام بنواؤ، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مصر میں ہی رہتے. اچھا، اور ان کی یہ جملہ جو ہے نا یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا، ہر دوسری بات پہ وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہم مصر میں ہی رہتے. تو یہ غلامی اس قوم کی خوب میں ذرا شامل ہو گئی تھی. انہوں نے انکار کیا لڑنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک جو سزا کے طور پہ مقرر کی بات وہ یہ تھی کہ اب تم لوگ 40 سال تک کسی شہر میں انٹر نہیں ہو سکو. اب تمہارے لیے یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک تم زمین میں بھٹکو گے. تو 40 سال تک یہ لوگ صحرائے تی کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر ہی گھومتے رہے. اور اس عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے بہت سے انعامات کیے. اس میں وہی من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر تھا کہ ہلاک ہی نہ ہو جائیں دھوپ سے، من و سلوہ کھلایا جا رہا تھا. اور پانی بھی صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزاتی طور پہ جو ہے ان کو پرووائڈ کیا، وہ بھی اس طرح کے پانی پہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. 12 چشمے نکال دیے، 12 قبیلیں 12 الگ الگ پیو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو 40 سال کے عرصے میں کیا ہوا ہے کہ ان کی وہ ساری جنریشن جو جس نے انکار کیا تھا، جس نے کہا تھا ہم نہیں لڑیں گے، اس 40 سال کے عرصے میں یہ مر کھپ گئے. اور اس عرصے میں ایک اور جنریشن جوان ہوئی جو کہ اب جوان ہوئی ہے صحرا کے آب و ہوا میں، بڑے سخت کلائمیٹ کے اندر. اور یہ جفا کش لوگ ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ غلام لوگ تھے، اور وہ غلامانہ ذہنیت والے لوگ تھے. اور یہ لوگ ہیں جو صحرا کی پیداوار ہیں. اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. جو فطرت ہے وہ جو چاہتی ہے اس کو کرنے والے کون لوگ ہیں، کون نگہبانی کرتا ہے ان کی؟ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو واقعتاً جو نا ذرا وار لائک ریسز ہوتی ہیں، ذرا لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. کون؟ یا تو صحرا والے لوگ یا پھر کوہستان والے لوگ، پہاڑوں والے لوگ. یہ جو پلینز والے لوگ ہیں نا یہ پلین ہی ہو جاتے ہیں بالکل. تو بہرحال یہ جنریشن جوان ہوئی، اور اس میں پھر اسی اٹسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کے نائب تھے حضرت یوشع بن نون، جوشوا. یہ نبی بھی ہوئے، اور ان کی پھر قیادت کے اندر بنی اسرائیل نے لڑائی کی، اور پہلا شہر جو ہے اریحا، جیریکو، آج بھی ان کا شہر کا نام ہے جیریکو، یہ انہوں نے فتح کیا. اور پھر آہستہ آہستہ پورا فلسطین فتح کر لیا. اب اس فلسطین پر ان کی حکومت بنی پہلی دفعہ، اور یہ پرومسڈ لینڈ میں جو ہے داخل ہو گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب داخل ہونے کے بعد بھی 12 الگ الگ حکومتیں بنائیں. وہ 12 قبیلے تھے، اور جیسے ہی کوئی مطلب نبی تو سمجھاتے رہے ان کو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذرا قبائلی سسٹم کے تحت ڈیوائڈ رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے بھی لڑائی کرتے رہے، اور آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ مل کے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہے. اور یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں آگے بیان ہوگا. اور یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ ادھر سے نکال دیا گیا. کسی ایک قوم نے، عمالقہ کہتے ہیں، اور یہ ابھی نتن یاہو نے ان کا نام بھی لیا تھا، امالیکس. اس نے کہا تھا یہ امالیکس ہیں فلسطینی، اور ان کے بچوں کو بھی مارو، ان کے عورتوں کو بھی مارو، ان کے. تو اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ صرف کہا کہ دیز آر لائک امالیکس، فائٹ دیم لائک امالیکس. کچھ اس طرح کا جملہ تھا اس کا، آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا. تو یہ مالکہ جو اس علاقے کے اصلی رہنے والے تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا بنی اسرائیل کو اس وقت میں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب بنی اسرائیل دربدر ہو گئے. اور یہ واقعہ پھر اسی میں سورہ میں آئے گا، سورہ بقرہ میں، کہ یہ پھر اپنے نبی کے پاس گئے. حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت موجود تھے ان کے بیچ میں، سیمیول نام جس کا بائبل میں لیا جاتا ہے. تو حضرت شمویل سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے ایک آپ سپہ سالار مقرر کریں. تو انہوں نے طالوت کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا. طالوت جو ہے وہ ان میں سے غریب آدمی تھے، لیکن
علم میں اور ہائٹ بلڈ میں بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، تو ان کو جو ہے سپہ سالار مقرر کیا گیا اللہ کے حکم سے، اور پھر انہوں نے جنگ کی اس سے، وہ عمالقہ سے، جن کو لیڈ کر رہا تھا جالوت، انگلش میں کہتے ہیں گولایت. تو یہ مشہور بات ہے نا ڈیوڈ، یہ کہیں پہ بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے ذرا بڑے اور چھوٹے کی، تو آج کہتے ہیں کہ جی اسرائیل ورسز پیلسٹائن از لائک اے ڈیوڈ اینڈ اے گولایت اسٹوری. کہ اچھا لیکن ڈیوڈ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک ڈیوڈ کا ذکر نہیں ہوا تھا. تو یہ طالوت تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ بس سپہ سالار تھے. یہ لڑنے گئے جالوت کے ساتھ، عمالقہ کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے وہ جالوت کا معاملہ کہ وہ پورا کا پورا زرہ بختر میں تھا، پورا اس کے اوپر آرمر تھا، صرف اس کی ایک آنکھ کی جگہ خالی تھی. اور اس نے وہ جنگ کے قوانین کے تحت وہ آگے آیا، اس نے کہا کوئی آئے بھائی مجھ سے لڑنے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ماریں گے کیسے اس کو، تلوار تو اس کے اوپر چلے گی نہیں، نیزہ اس کے اوپر چلے گا نہیں، ہی از کورڈ ان آئرن. تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک گڈریے تھے، ایک شیپرڈ تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جی جنگ لگی ہوئی ہے. تو تھے بنی اسرائیل کے ہی، انہوں نے کہا کہ جی اس کو میں ختم کرتا ہوں. ان کے پاس تھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں غلیل، ایک سلنگ شاٹ، ناٹ ایگزیکٹلی غلیل، اس کو وہ نام، وہ ایک تو غلیل ہوتی ہے جو ہم اس طرح کھینچ کے مارتے ہیں، ایک ہوتی ہے جس کو گوپیا کہتے ہیں، گھما کے مارنے والی چیز. ان کے پاس وہ ہوا کرتی تھی جس سے وہ اپنی شیپس کی حفاظت کیا کرتے تھے. انہوں نے اسی کو گھما کے مارا ہے، تو وہ صرف ایک پتھر ہی اسی ایک آنکھ کے سوراخ سے اندر گیا ہے، اور وہ جو گولایت صاحب ہیں، جالوت صاحب ہیں، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گئے اور ان کی فوج کو شکست ہو گئی. اور پھر طالوت کی حکومت قائم ہوئی، ایک عرصے تک رہی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے. اور یہ جو ٹائم ہے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ. یہ 90 سال کا دور تھا طالوت کا، 10 سال کا، اور اس کے بعد 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے، 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام. اچھا ایک بائی دا وے بات اور بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو ابھی ذکر ہوا نا کہ جالوت جو تھا یہ پورا آئرن اس نے اڑا ہوا تھا، تو یہ ٹیکنالوجی جو تھی نا یہ عام لوگوں کے پاس موجود نہیں تھی، بنی اسرائیل کے پاس بھی موجود نہیں تھی اس وقت. تو یہ صرف عمالقہ کے پاس تھی، اور عمالقہ اس کو بہت انڈر دا ریپس رکھتے تھے. جس طرح آج وہ ایٹامک ٹیکنالوجی جو ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی، اس کو سب بچا بچا کے رکھتے ہیں اپنی والی، تو اسی طرح یہ آئرن کی ٹیکنالوجی تھی جو وہ لوگ بچا کے رکھتے تھے. لیکن پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ان سے حاصل کر لی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے بھی لی، پھر اس کو مزید آگے بھی بڑھایا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو وقت ہے یہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا ہے، 1000 بفور کرائسٹ کا. اور یہ وہ دور ہے جس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے، جس میں اب حضرت داؤد علیہ السلام کے انڈر میں آئرن پہ بہت زیادہ کام ہوا. پہلے وہ ایک قبیلہ اپنے پاس چھپا کے رکھتا تھا، اب حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں ہر جگہ یہ ٹیکنالوجی پھیلی. اور یہ بالکل کوئنسائڈ کرتا ہے آئرن ایج کے ساتھ، جو ہمارے ہسٹری نارمل جو ہمیں بتاتی ہے کہ آئرن ایج کہاں سے شروع ہوئی، تو یہ تقریباً 1000 بفور کرائسٹ سے ہی شروع ہوئی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے داؤد کو زرہ بنانی سکھائی. لیکن اب حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہ کیسی تھی؟ وہ فلیکسیبل زرہ تھی. یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے داؤد سے کہا کہ کڑیاں جوڑو اور فاصلے سے جوڑو، یعنی کہ اب جو زرہ ہوگی وہ جو پہننے والا ہے اس کو بالکل بند نہیں کر دے گی، بلکہ یہ بڑی فلیکسیبل قسم کی زرہ ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا کے بعد یہ ان کا، میں نے جیسے کہا کہ ان کا خلافت راشدہ تھی، ان کا سنہری دور تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے دوبارہ سے ان کی سلطنت پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی، الگ الگ ہو گئے یہ لوگ. اور پھر ان کی آپس کی لڑائیاں، اور بیچ میں بہت سارے انبیاء آتے رہے، ان انبیاء کے ساتھ یہ لوگ ہمیشہ برا سلوک کرتے رہے، جو ان کی اکثریت ہے، اور ان کے اندر نبی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر وقت رکھے. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ان کے درمیان 40 نبی موجود ہوا کرتے تھے. پھر جو اہم واقعہ آتا ہے یہ تقریباً 500 قبل مسیح، 530 540 قبل مسیح کا آتا ہے، جب عراق کے بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا جس کا نام ہے بخت نصر، نبوکیڈ نظر انگلش میں کہتے ہیں. اور اس نے پورے یروشلم کو تباہ برباد کر دیا، بالکل زیر و زبر کر دیا، جیسا آج فلسطین کا حال ہے بس اسی طرح سمجھ لیجیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ 2 اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر سلامت نہیں تھی.
تو اسی زمانے میں اچھا حضرت سلیمان کے زمانے میں بنا تھا ہیکل سلیمانی، ایک بہت بڑی مسجد جس کو کہا گیا ہیکل سلیمانی. یہ ہیکل سلیمانی بھی اس بخت نصر نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اور بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ لوگوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا عراق. اور اب ادھر ان سے جو ہے وہ بیگار کروانی شروع کر دی، ان کو غلام بنا لیا اپنا. اچھا اب یہ بلاتے جائیے، آپ نے سارے واقعات سنے ہیں. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے ایک ہی لائن میں آ جائیں، یہ ایک ٹائم لائن کے اندر. اب عراق پہ حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، جن کے ساتھ ان کی ہمیشہ سے لڑائی رہتی تھی. ابھی ہمارے ماضی قریب میں بھی ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، عراق اور ایران کی. ایرانی بادشاہ نے جب حملہ کیا تو اس نے عراق کو ہرایا اور ان کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے، یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل ادھر قید تھے ان کو کہا گیا کہ جاؤ اپنے ملک اور واپس اپنے ملک میں آبادی کرو. اور یہ بادشاہ جس نے حملہ کیا تھا ایران سے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا سائرس دا گریٹ، جس کو قرآن کہتا ہے ذوالقرنین، سورہ کہف میں جس کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذوالقرنین تھے اور یہ یہودیوں نے سوال پوچھوایا تھا سورہ کہف میں، جو 3 سوال یہودیوں نے پوچھوائے تھے. تو اس لیے بھی انہوں نے ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ یہ ان کی ہسٹری میں تو موجود تھے، ان کا ذکر ان کو اپنے محسن کے طور پہ یاد کرتے تھے کہ جی انہوں نے ہمیں آزادی دلوائی تھی. تو بہرحال بنی اسرائیل واپس چلے گئے. اس بٹوین میں جو سورہ بقرہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص جو وہاں گیا اور اس نے کہا کہ بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے آباد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. یہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ میں. تو یہ حضرت عزیر تھے جو اس وقت میں وہاں سے چھوٹ کے یہاں آئے یروشلم اور فلسطین، اور انہوں نے کہا کہ یہ بستی اب کیسے آباد ہو سکتی ہے، یہ جس طرح تباہ ہوئی بھی ہے اس کے دوبارہ بسنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی کہ یہ اس زمانے کی اسکارچڈ ارتھ پالیسی تھی. یہ جو ہے نا آج اسرائیل کہتا ہے اس کو اسکارچڈ ارتھ ٹیکٹک، کہ زمین کو ایسا کر دو کہ وہاں پہ کوئی آباد ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو. تو بخت نصر نے اس زمانے میں ان کی یہی ٹیکنیک استعمال کی تھی. اچھا ویسے انہوں نے سارے نام وہیں سے لیے، میں آپ کو پتا ہوگا. یہ ان کا جو ہے ان کے یہ جو اینٹی میزائل سسٹم ہے نا، میزائل ڈیفنس سسٹم، اس کو یہ کہتے ہیں ایک آئرن ڈوم ہے. لیکن اب آئرن ڈوم تو وہ ہے نا، یہ اب جو انہوں نے کیا ہے وہ ڈیوڈ سلنگ شاٹ. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے نام اپنے اس بات میں تو ان کو جو ہے نا تعریف کرنی پڑے گی ویسے، کہ ایک تو اپنی پوری مردہ زبان کو زندہ کیا، پورے مردہ کلچر کو زندہ کیا، اور پھر وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوتی ہیں تو وہ بائبل کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تورات کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم لیکن نہیں، ہمارا تو چلے خیر، کرتے تو ہیں ہم، واقعی کوشش تو کرتے ہیں ریلیٹ کرنے کی. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے، تو یہ لوگ واپس آئے. اب حضرت عزیر نے ان کے درمیان کام کیا اور بڑا زبردست ریولوشنری ورک کیا ان کے درمیان. تو حضرت عزیر کو بھی یہ بہت مانتے ہیں، بلکہ کچھ نے حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا ان میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کا ایک فرقہ تھا جس نے یہ کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اپنے محسن کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو بالکل زیرو سے ریوائیو کیا دوبارہ سے. اور اس ریوائیول کے بعد، اس ریوائیول کے تھوڑے سے عرصے کے بعد ان کے اندر وہ ریوائیول اسٹیج پہ پہنچا کہ ان کی ایک اور سلطنت قائم ہوئی جس کا نام ہے مکابی سلطنت. اس سے پہلے آپ کو حضرت طالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان والی سلطنت تھی ان کی جو قائم ہوئی، اور دوسری سلطنت ان کی مکابی سلطنت یہ قائم ہوئی جو کہ اس سے بھی بڑی تھی. اچھا یہ جو کووننٹ تھا، جو وعدہ تھا اللہ کا ان سے، ان کے بقول، تو وہ کیا تھا؟ وہ تھا نائل ٹو یوفریٹس، دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک. اچھا دریائے نیل کہاں پر ہے، کون سے ملک میں؟ مصر میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا علاقہ جو ہے وہ مصر سے لے کے عراق تک ہے، ٹھیک ہے، فرات تک. تو یہ سب، اور بلکہ وہ اب جو ہے نا وہ تو اپنی جو مکابی سلطنت کا جو ایریا ہے جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، یہ اس کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو، اور جس کے اندر بائی دا وے مکہ اور مدینہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو
ان کا جو سکہ ہے ایک غالباً 10 شیکل کا جو سکہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے. وہ ذرا مشکل سے دکھتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ ملے گا. تو ان کے پلانز میں کوئی چینج نہیں ہے بائی دا وے. ہم سمجھیں کہ جی یہ اصل میں صرف اتنا سا اسرائیل لینا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا ایک پورا ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے. بہرحال مکابی سلطنت قائم ہو گئی. مکابی سلطنت بھی سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی 150 سال پہلے ختم ہو گئی، اور اب جو ہے وہ رومنز نے قبضہ کر لیا. اب حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ لوگ آئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کے بیچ میں. اور جب یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سب لوگ رومنز کے ایک طرح سے باج گزار ہیں. ٹھیک ہے، جزیہ دیتے ہیں رومنز کو. یہودیوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی ہے، وہ جو چاہیں کریں. ان کے اوپر بادشاہ بھی ایک نام کا جو ہے ربر سٹیمپ قسم کا بادشاہ انہوں نے بنی اسرائیل کا رکھا ہوا ہے، لیکن قانون جو ہے وہ رومنز کا چلتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ کو سزا دلوانے کے لیے یہ رومنز کے پاس لے کے گئے یہودی علماء ان کو. اچھا، اب انہوں نے ان کے جو کام ہے آپ دیکھیں کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے. اب ان میں جو لیٹسٹ نبی جنہوں نے اپنے کیے تو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی قتل کیا. ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی قتل کیا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے حساب سے تو قتل ہی کیا. ہم نہیں مانتے کہ وہ قتل ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے حساب سے قتل کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی، ان کے آسمان پہ اٹھ جانے کے بعد ان کے اوپر پھر ایک دفعہ دوبارہ حملہ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر سے ایک ریولوشن لانے کی کوشش کی. تو رومنز سے لڑ لیے، اور رومنز اس وقت زیادہ طاقتور تھے، اور یہ لوگ ذرا بالکل جو ہے نا سمجھے کہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ پہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ صرف ذرا جوش و جذبات میں آ کے کام کیا اور لڑے اور ہارے بری طرح. اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائٹس دا رومن، یہ ایک ان کی طرف سے جو ہے وہ سپہ سالار بھیجا گیا، جس نے پھر ان کو اسی طرح قتل کیا. تو یہ جو جینوسائڈز ہیں ان کا ایک ہوا بخت نصر نے کیا، دوسرا جینوسائڈ ان کا ٹائٹس رومی نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ لوگ اب جو ہیں، جو عیسائی ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اب میں جو جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے، حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے، میں ان کو اوپر کر دوں گا ان کے جنہوں نے تمہارا کفر کیا ہے قیامت کے دن تک. تو عیسائی جو ہیں وہ اوپر رہیں گے یہودیوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اچھا، اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی ہے جہاں کہیں یہ جائیں، اور یہ انہوں نے اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں. لیکن ابھی ہمیں یہ سچویشن ریورس نظر آتی ہے ساری کی ساری. اچھا، یہ ٹائٹس رومی کے حملے کے بعد، جس میں پھر ان لوگوں کے بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں یہ لوگ قتل کیے گئے، اس کے بعد سے جو ان کا جو ایرا شروع ہوتا ہے، جو زمانہ شروع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایکسوڈس. ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب یہ پوری دنیا میں تتر بتر ہے، اور ان کو جو ان کے آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہی ہماری سزا ہے، ہمیں کہا یہی گیا ہے کہ ہم اب جو ارض مقدس ہے اس میں کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے، ہم پرومس لینڈ میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہیں گے. وہ جو یتیہون فی الارض والی سزا تھی، جو صحرا والی، تو کہیں سے تورات میں ان کو وہی اشارے ملتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ دنیا میں بھٹکنا ہے. یہ آرتھوڈاکس جوز کا کہنا ہے. کرسچنز جو کہتے ہیں کہ جی ریشل جوز کا ہے اسرائیل، وہ اسرائیل کو ریشل جوز کو نہیں دے رہے. ریشل جوز جو ہیں وہ آرتھوڈاکس جوز. یہ دیکھیں کہ یہ جو جوز یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ تو امریکنز ہیں، یہ تو یورپینز ہیں، جن کو کہا گیا اشکنازی جوز. یہ کنورٹڈ جوز ہیں، یہ ریشل جوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عیسائی بھائی لوگوں نے جو ایک کام اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں بھی غلطی کر رہے ہیں. یہ دیا ہے انہوں نے. بہرحال یہ تو ایک مذہبی بیانیہ ہے ایک سائڈ پہ، لیکن اس کے پیچھے ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے، ایک کالونیلزم کا ایجنڈا بھی ہے.
اور آپ نے پھر بہت ساری تھیوریز اس کے متعلق سنی ہوئی ہوں گی کہ کیوں ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. لیکن بہرحال ابھی ہم اپنے وہ مذہبی بیانی کے اوپر ہی رہتے ہیں. تو ان کا اس وقت سے ایکسوڈس شروع ہے. یہ لوگ زمانے میں گھوم رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عیسائی ہمیشہ ان کے اوپر ہوں گے. بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ ایک ایکسیپشن ہے بحبل من اللہ و حبل من الناس, کہ کبھی لوگ ان کو, کبھی اللہ ان کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دے گا, رسی پکڑا دے گا, اور کبھی لوگ ان کو رسی پکڑا دیں گے. تو جیوز کا معاملہ یہ رہا کہ ابھی آج سے کوئی 70 سال پہلے تک یہ پوری دنیا میں گھوم رہے تھے, برباد تھے, نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. ان کو پوری دنیا میں کبھی امان ملی تو وہ مسلمانوں کے انڈر میں, مسلم اسپین کے انڈر میں ملی. مسلمان جو یہاں پہ یہ سارے مسلمان تھے ان کے انڈر میں ملی. ہمیشہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک. عیسائیوں کے حساب سے تو انہوں نے ان کے خدا کو معاذ اللہ قتل کیا تھا عیسائیوں کے. تو عیسائیوں کو ان سے بڑی سخت نفرت تھی. ان کو ہمیشہ شہروں سے باہر رکھا جاتا تھا, وہ جن کو کیا کہتے ہیں ان کی گیٹوز. تو یہ گیٹوز صرف ہٹلر نے نہیں بنائے, ہمیشہ ہی ان کو گیٹوز میں رکھا جاتا تھا, باہر رکھا جاتا تھا شہروں سے, کہ بھئی ہمارے شہروں میں مت آؤ, ان کو گندا نہ کرو. اور جو لاسٹ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ہٹلر نے کیا 1944 تک. اور اس کے بعد سے بہرحال ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وہی جو کہہ رہے ہیں کہ حبل من اللہ یا حبل من الناس, کچھ لوگوں کی رسی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اس کچھ عرصے میں, لیکن وہ بھی ویسٹ کے رحم و کرم پر. جب یہ 6 ڈے وار ہوئی ہے عرب کے ساتھ ان کی, تو پورا امریکہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس کے, اسرائیل کے. تو یہ لوگ عرب جو ہیں وہ ہارے اس سے. ورنہ عربز بھی اور پاکستان بھی اس وقت میں, تو پاکستان نے بھی حصہ لیا تھا اس وار کے اندر, چھپ کے لیا تھا, لیکن پاکستانی بھی پہنچے ہوئے تھے یہاں پہ. تو یہ ہے ان کی ایک ٹائم لائن. اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے قرآن میں ان کی بات. ابھی ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا. تو ہمیں صرف اس کا ایک خلاصہ کرنے میں ہی پونا گھنٹہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے اندر بہت سی تفصیل جو ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے ایک ایسی قوم کو کیوں بیان کیا, کہ مغضوب علیہم قوم کو کیوں بیان کیا. میں نے ابھی سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اگلے 10 رکوع صرف ان کے بارے میں, کوئی اور بات ہی نہیں ہے. یہودی تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں, تو اتنی تفصیل کس لیے؟ اللہ کا کلام ہے تو میننگ فل ہے, اس کا کوئی مطلب ہے, اس کے کچھ وجوہات ہیں, کچھ حکمتیں ہیں. تو دیکھیے کہ یہ جو قوم ہے یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خطاب بھی دیا. یہ اگلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ, اس جہاں پہ ہم ہیں اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی, اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. تو یہ قوم جو مغضوب علیہم ہے, جس پہ غضب ہے اللہ کا, یہی وہ قوم ہے جس کو تمام جہان والوں پر فضیلت بھی ملی تھی. چلیے یہ فضیلت کیا تھی؟ یہ فضیلت تھی اللہ کے دین کا کسٹوڈین ہو جانا, اللہ کے دین والا ہونا. انہی میں نبی آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ کتنے ہی سو اور ہزار نبی جو ہیں وہ ان کے درمیان میں آئے. وہ اللہ کی پسندیدہ قوم تھی. ہم نے تو جو واقعات پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ناپسندیدہ ہی ہیں تقریباً, سوائے ایک دو باتوں کے. حضرت داؤد و سلیمان والا واقعہ ہے, اس کے علاوہ. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور امت کو کھڑا کیا جس کو کہا گیا کہ یہ اب میری پسندیدہ امت ہے. وہ کون سی ہے جی؟ مسلمان. اللہ نے فرمایا کن تم خیر امتن, تم ہو بہترین امت. اب تمہیں بہترین امت بتانے جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی بہترین امت بنا دیا. تو اس بہترین امت کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے ماضی سے, پاس سے, کہ دیکھو ایک اور بہترین امت بھی ہوا کرتی تھی.
اس بہترین امت نے، اچھا یہ بہترین امت جو ہے یہ کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے کہ جو، یا پھر یہ کوئی پیدائشی حق نہیں ہے کسی کا کہ آپ کو مل گیا، آپ پیدا ہو گئے وہاں پہ تو بس آپ کی جو ہے نیا پار ہو گئی، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. جب ان کو ملی تھی تب بھی رسپانسبلٹی تھی، ان کو بھی ایک عہد بھی ساتھ میں لیا گیا ان سے. اللہ کہہ رہے ہیں اوفو بعہدی، میرا عہد پورا کرو. اور اسی طرح جب یہ امت بنائی گئی تو اس سے بھی ایک عہد لیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو آگے بتایا کیوں، لِتَكُونُوا، تاکہ تم، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ. اب یہ لوگوں کے اوپر گواہ بننے کا کیا مطلب ہے آگے کہیں دیکھیں گے تفصیل سے، لیکن یہاں پہ اتنی بات ہے کہ کوئی ذمہ داری بھی ساتھ میں ہے. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں ساتھ میں رسپانسبلٹی بھی ملی. تو جہاں پہ کوئی آپ کو اختیار مل رہا ہے، کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی ڈیزگنیشن مل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی بھی مل رہی ہے. تو اب اگر یہ قوم اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دے گی جیسے بنی اسرائیل نے کیا، بنی اسرائیل نے اپنی رسپانسبلٹی، اپنا عہد توڑا اللہ تعالیٰ سے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی قوم جو فضلتکم علی العالمین والی قوم تھی وہ کس سٹیج پہ گر گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت، ضرب لگانا، جو ذلت اور مسکنت ہے وہ کھینچ کھینچ کے مار دی گئی ان کے چہروں، ان کے اوپر تھوپ دی گئی. اور وہ باؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں. یہ کب ہے؟ جب جو چوزن امت ہے، جو پسندیدہ امت ہے، وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے. تو اب مسلمانوں کے لیے بھی اس پورے قرآن میں جو بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ کہ اب آپ چوزن امت ہیں، اب آپ خیرہ امت ہیں، اب آپ امت وسط ہیں، اب آپ کو فضیلت دے دی گئی یہ والی. تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کو اگر پورا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی. تو ان کے ساتھ بھی تھی، وہ کوئی الگ سے اسپیشل لوگ نہیں تھے، ہم بھی کوئی الگ سے اسپیشل لوگ نہیں ہیں. تو جو اللہ کی سنت ادھر سے پوری ہوئی وہی اللہ کی سنت یہاں پہ بھی پوری ہوگی، اور ہم اس میں سے بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو اس بات کو اور واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر اتنی تفصیل سے کیوں کیا قرآن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، لازماً میری امت پر وہ حال آئے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا، بالکل اس طرح جیسے میرا ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہے. دونوں جوتے جب ہم پہنتے ہیں تو وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو بالکل اس طرح جو کام بنی اسرائیل نے کیے وہ میری امت بھی کرے گی. اور ایک اور حدیث میں ان کا مفہوم ہے کہ تم لازماً اپنے سے پچھلوں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر ایک شخص گو کے بل میں گھس گیا تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے، اور اگر اس کے اندر کوئی بدبخت ایسا شخص ہوا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو اس طرح کی مشابہت ہوگی تمہارے اور بنی اسرائیل کے درمیان. تو اب ہمارے لیے بنی اسرائیل ایک سبق ہے، ایک ایگزامپل ہے، کیس سٹڈی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کیا غلطیاں کی اور اللہ کے کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے اور ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ وعیدیں ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے وارننگز ہیں کہ دیکھو اس رستے کے اوپر یہ مائل سٹونز آتے ہیں، ان مائل سٹونز سے تم نے اس طرح سے بچنا ہے، اور نہیں بچو گے تو تمہارے لیے یہ سزائیں ہیں، تم اس جگہ پہ اینڈ اپ کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سال سے محفوظ فرمائے. اچھا جی، تو ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی؟ 7-8 منٹ. چلیں پھر ہم ایک رکو تو انشاءاللہ دیکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں. اب انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس گنجائش ہوگی کیونکہ واقعات ہم نے تقریباً سارے پڑھ لیے ہیں. آیت نمبر 40 جو ہے سورہ بقرہ کی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، اور میں بھی پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بائبل کے تحت اور تورات کے تحت یہ عہد کیا ہے، یہ صرف لینڈ سے متعلق. اچھا، اللہ کا جو عہد ہے، اب اللہ نے بھی لیکن عہد کا ذکر کر دیا. وہاں پہ بھی کووننٹ کے لفظ ہیں، عہد کے لفظ ہیں، یہاں پہ بھی عہد کے لفظ ہیں، تو کوئی تو عہد ہے ان کے ساتھ. اور یہ وہ عہد ہے جو اللہ کا ہر مسلمان قوم کے ساتھ ہے، ہر مسلمان امت کے ساتھ ہے. اچھا، یہ بنی اسرائیل مسلمان امتی تھے نا، اب تک یہ لفظ نہیں استعمال کیا میں نے، یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے. اب دیکھیں اللہ کا عہد کیا ہے. اسی سورہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا میں تمہیں امام بنانے والا ہوں تمام انسانوں کے لیے. تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا تو میری ذریت، میری اولاد، اس کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. اب یہاں پہ بھی لفظ عہد آ گیا. تو عہد کیا ہے؟ امامت الناس. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو میں یہ ذمہ داری دوں گا میں اس کو دنیا کا امام بناؤں گا. اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہوگی، جس کے پاس روشنی ہوگی، جس کے پاس نور ہوگا، وہی دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے نا. تو دنیا کو لیڈ کرنے کا منصب، امامت الناس کا منصب، یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام، اور یہی اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی. تو انہوں نے پوچھا میری امت، میرے بعد والوں کا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی آپ امامت الناس بنائیں، کیا عہدہ دیں گے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کیا آپ ان کو بھی دیں گے؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. تو جو بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ عہد آپ کی گڈ ڈیڈز کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ بس اللہ کی طرف سے آپ کو انکنڈیشنل یہ عہد ہے. تو یہ بائبل کا بیان جو ہے قرآن اس کی تردید کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب وہ ظالم اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہیں یا بنی اسماعیل میں سے کہیں یا مسلمانوں میں سے کہیں یا یہود میں سے کہیں، جو ظالم ہوگا اللہ کا کوئی عہد و پیمان اس کے ساتھ نہیں رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، میں بھی پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے. اب اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ ایک عہد یہ بھی تھا، ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا تھا کہ جب میرے بعد اگلا رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی جو ہے وہ نصرت کرو گے، اس کی مدد کرو گے. ہر رسول سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے بھی یہ میثاق لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت دے گا اور اس کے بعد کوئی رسول آئے گئے تو وہ اس رسول کی ہمیشہ ان کی مدد کریں گے، ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. تو اب ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وعدہ یاد کرو، اور اب کیا کرو؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب ہم نے اگلی اپنی کتاب بھیج دی ہے، تو جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. وہ مصدقا لما معکم ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی کہ مشرکین تو ایمان لے کر آ رہے ہیں اور تم کتاب والے ہو کر اپنے پاس نبی کی نشانیاں ہونے کے باوجود تم سب سے پہلے کافر ہونے والے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیات کے بدلے معمولی سی قیمت. معمولی سی قیمت کیا ہے؟ وہ جب نبی پر ایمان نہیں لا رہے تو کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ دنیا کے کچھ فوائد چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ حضرت عیسیٰ جیسے ایک بات اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے سب سے زیادہ چوٹ جو ان پہ کی تھی وہ ان کے سود پہ کی تھی. انہوں نے سود کا کاروبار شروع کیا تھا. حضرت عیسیٰ کا جو سب سے زیادہ غصہ، اچھا حضرت عیسیٰ کے خاص مخاطبین جو تھے، جو جن سے وہ ایڈریس کرتے تھے، وہ تھے علماء یہود.
زیادہ تر وقت ان کا علماء یہود سے بحث کرنے میں گزرا تھا. یہ تو جب ادھر سے بالکل مایوس ہوئے تو مشیروں کے پاس گئے, وہ حواریوں کے پاس گئے اور ان کو کہا, ان کو دعوت دی. اس سے پہلے ان کے اوپر تھا, اور ان کے جو خاص طور پہ ان کے جس معاملے پہ وہ تنقید کرتے تھے وہ ان کے سودی معاملات تھے. اس کے لیے جو ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا, جو جہاں پہ یہ بنا ہوا تھا ہیکل, اچھا ویسے ہیکل جو ہے, ہیکل سلیمانی, دا سولومن ٹیمپل, دا ٹیمپل آف دا سولومن, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرا دیا گیا تھا بائی بخت نصر ان 536 AD 536 BC, اس نے گرا دیا تھا. پھر مکابی سلطنت کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ بنا دیا تھا, اس کو ٹائٹس رومی نے دوبارہ گرایا. تو 2 دفعہ ان کا جو ٹیمپل ہے, ٹیمپل آف دا سولومن, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل, وہ گرایا جا چکا ہے. اب وہ گرا ہوا ہے, ابھی دیر از نو نتھنگ دیر, صرف اس کی ایک دیوار ہے جس کو یہ کہتے ہیں دیوار گریا, دا ویلنگ وال, تو صرف وہ ایک وال باقی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھرڈ ٹائم جو ہم نے یہ ٹیمپل بنانا ہے, تو اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل آف دا سولومن آپ سنتے رہے ہوں گے یہ ٹرمینالوجی, تو یہ کب بننا ہے؟ یہ کرائسٹ کے آنے کے ساتھ بننا ہے. کرائسٹ کا مطلب مسیح کے آنے کے ساتھ. اور یہ اپنا مسیح جس کو مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مسیحا آئے گا ہمارا, جس نے یہ سارے کام کرنے ہیں, جس کے بعد دنیا جو ہے نا وہ باقی سارے لوگوں سے پاک ہو جائے گی, اور صرف یہودیوں کا جو ہے اس کے اوپر پھر راج ہوگا. تو یہ مسیح جس کے انتظار میں ہم اس کو کہتے ہیں المسیح الدجال, جھوٹا مسیح, جس کو عام زبان میں ہم دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جس کے انتظار میں ہے وہ دجال ہے. اور یہ ان کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں, یہ جو آپ نے آج کل سنا شروع ہو گئے ہوں گے نا, کہ یہ جو 7-6 گائیں جو ہیں یہ تیار کر رہے ہیں, وہ لال گائیں ہیں جن کو انہوں نے قربان کرنا ہے, جس کی وجہ سے پھر کچھ چینج ہوگا, اور یہ اس کی راکھ ڈالیں گے اپنی ٹیمپل کی بنیادوں میں, اور بہت ساری باتیں اس طرح کی. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کو یہ کہتے ہیں فورسنگ دا ہینڈ آف دا گاڈ, اللہ کے ہاتھ کو مجبور کرنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم سارے ایونٹس کر رہے ہیں, ان ایونٹ کے پیچھے کیا ہے کہ جب یہ ایونٹس ہو جائیں گے تو اللہ معاذ اللہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ جو بھی وہ مسیح کو بھیج دے, وہ دجال کو بھیج دے, اور جو اینڈ آف دا ڈیز ہیں وہ آ جائے. تو جو ہونا ہے ہمارا اینڈ آف دا ڈیز میں جتنے بھی معاملات ہونے ہیں وہ ہو جائیں. تو یہ اللہ کے ہاتھ کو کہتے ہیں مجبور کرنا. اور یہی بات قرآن میں ان کے لحاظ سے اس طرح سے بیان ہوئی بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ید اللہ مغلولہ. تو یہ ایک عجیب قوم ہے کہ یہ اللہ سے, اس کے رسولوں سے لڑنے کی بھی عادی ہو گئی ہے اس کو, یعنی کہ یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاتھ کو مجبور کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ وہ مجبور ہو کے جو ہے وہ فلانے فلانے کام کرے. تو ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کے بدلے تھوڑا سا مول مت لو. تھوڑا سا مول کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے فائدے اٹھا رہے ہیں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ. ایک تمہاری کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہوئی ہے, ایک اس کے درمیان میں چیزیں ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو. تو تم کیا کر رہے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو. ایسا نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. اب یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے کہ دیکھیں یہود کا جو سارا مسکن تھا بنی اسرائیل کا, وہ فلسطین اور ارض فلسطین, شام کا علاقہ, وہی علاقہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ مدینہ میں ہے. تو یہ مدینہ میں کیا کر رہے ہیں؟ تو مدینہ میں ان کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 100-150 سال پہلے ان کے 3 قبیلے بڑے بڑے یہ آ کے رہنا شروع ہوئے تھے. اور پیچھے اس کے مقصد یہ تھا کہ آخری نبی کی جو ان کے ہاں پیشن گوئی تھی, اس سے پہلے نبی آتے رہے ہیں تین و زیتون کے لینڈ میں. والتین والزیتون, وہ کیا ہے؟ وہ فلسطین ہے. لیکن آخری نبی کے متعلق ان کو پتا تھا کہ یہ کھجوروں والی سرزمین میں آنے. تو اب یہ مدینہ جو کھجوروں والی سرزمین تھی, اس کے آس پاس جا کے آباد ہوئے ہوئے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ نبی کا استقبال کریں, اس لیے کہ یہ نبی ہم میں سے آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھیں کہ وہ جو فورسنگ دا ہینڈ آف دا گاڈ والی اسٹریٹجی ہے نا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہاں پہ آ کے رہ لیں گے,
مدینہ میں کھجوروں والی زمین میں، اور ہم بنی اسرائیل ہیں، نبی ہم میں ہی آتے رہے ہیں، تو یہ پھر نبی ادھر ہمارے ہی ان 3 قبیلوں میں سے کسی میں آ جائے گا۔ اصل جو ان کا وہ لوگ تھے، ویسے تو یہ میں نے کہا نا کہ ہر جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہی تھے، لیکن بہرحال لینڈ ان کا وہی تھا، اسی جگہ پہ کنسنٹریٹڈ تھے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب یہ کہتے تھے کہ بھائی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہاں، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے بہتر تو مشرکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم حق کو چھپا رہے ہو یہ نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کیا کرو نماز اور ادا کیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب رکوع کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں، تو آپ لوگ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم تلقین کرتے ہو لوگوں کو نیکی کی اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو؟ لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہو۔ اچھا، ان کا یہی تھا کہ ظواہر پرستی، ظاہر بہت زیادہ کرنا، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے چوغے، ہاتھوں میں مالائیں اور اس طرح کی تعویذ، اور سر پہ وہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے کیوب کیوب، اور ہاتھ میں باندھی ہوئی چیزیں، اور مطلب جو ایکسیسریز والا اسلام تھا یہ ان کا۔ تو اللہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے تو تم بڑے پاکیزہ، بڑے متشرع شرعیت والے بنتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے لوگ ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد لو صبر اور نماز سے۔ یہ جو تمہیں بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ اپنی دنیا کے فائدوں کو جو چھوڑنا پڑے گا، یہ ذرا مشکل کام ہوگا، مشکل سودا ہوگا، تو اس میں مدد کس سے لو؟ صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ یہ بھاری ہیں مگر ان پر بھاری نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی برادری کو چھوڑ دینا، ایک آیت ہے اس کے بعد، یہ جو برادری کو تم چھوڑ دو گے، اپنے دنیا کے فوائد چھوڑ دو گے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بھاری چیزیں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے جو خشیت رکھنے والے ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ انسان کے جتنے بھی ایمان ہیں نا، ایمان اللہ کے اوپر، ایمان رسالت کے اوپر ایمان، یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی انسان برے کام کر سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، مجھے بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ رسول یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ایمان رکھ لیجئے۔ جو ایمان آپ کے عمل کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، اپنے رب سے ملنے پر ایمان۔ جس کو یہ ایمان حاصل ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے سے جو کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، تو پھر اس کے لیے جنتیں ہیں۔ تو یہ رب کے سامنے کھڑے ہونا، رب سے ملنے کی توقع رکھنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اعمال کو درست رکھتی ہے، کہ رب سے ہم ملیں گے اور رب ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے، میرا خیال سے وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ سوالات آپ لوگ کر لیجئے اب۔ جی، اگر لیڈیز سائڈ سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیجئے۔ جی 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 جی
جی جی بالکل جی 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 اچھا دیکھیے، اگر میں آپ کے کوشچن کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں تو دو کوشچن ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ ہماری مرضی تو نہیں تھی اس میں، ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ ہمیں بنایا جائے. یہ آپ کا کوشچن ہے ایک. اچھا، اور دوسرا یہ کہ ہمارا اختیار کا معاملہ کیا ہے، ہمیں کتنا اختیار ہے؟ اچھا جی 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 جی. تو پھر پہلا والا سوال ہو گیا کہ بھائی ہم نے اختیار مانگا نہیں تھا، ہمیں کیوں دیا؟ ہمیں بنایا ہی کیوں؟ یا ہمیں بناتے بغیر اختیار کے، یا بناتے ہی نہ، دونوں میں سے ایک چیز ہو جاتی. سوال یہ ہے. اچھا، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. وہ ایبسلوٹ اتھارٹی رکھتا ہے. وہ بتاتا ہے ہمیں کہ میں فعال لما یرید ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اس سے کوئی سوال نہیں کرتا. یسألہ من فی السماوات والارض. ہر شے جو ہے وہ اس کو جواب دہ ہے، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم، جو آپ نے کہا نا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کے سارے واقعات ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کیا کیا، اور یہ واقعات اس میں سے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، کچھ ہمیں نہیں بتائے، اور بتائے بھی اتنے جتنی ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ہمیں ایک سنیپ شاٹ دیا ہے ایک سچویشن کا. وہ ایک ازلی پلان ہے، ایک ایسا پلان جس میں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، جس میں کوئی زمان اور مکان نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ واقعات ہو رہے ہیں. وہ واقعات مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن بھی ہے، وہ اس سے پہلے وعدہ الست بھی ہے، وہ اس سے پہلے وہ نبیوں کے ساتھ وہ وعدہ لینا بھی ہے جس کا ذکر آج ہم نے کیا ہے. یہ سب ایک ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی بتا دیے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک سرچ ہے. وہ سرچ کیا ہے؟ یہ کم از کم یہ سوال، یعنی کہ صرف اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے. فلاسفرز نے بھی ان کوشچنز کے اوپر بہت اپنا دماغ کھپایا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا سورس کیا ہے، اور ہم کہاں جائیں گے جب ہم مر جائیں گے، تو ہم کدھر چلے جاتے ہیں. اور ان بٹوین آپ یہ کہہ لیں کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پرپس کیا ہے. تو یہ تین بڑے سوالات ہیں جو انسانیت سے، جس سے سمجھیں کہ ایک طرح سے نبرد آزما رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آئے ہو اس کے متعلق ہمیں کچھ انفارمیشن دے دی، لیکن یہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، اور یہ کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتی. یہ ٹائم اینڈ اسپیس، جس ٹائم اینڈ اسپیس میں، جس ڈائمینشن میں ابھی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ اس سے باہر کی بات ہے. اب میرا جو ذہن ہے وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس میں مقید ہے، قید ہے. تو میں اب اس سے باہر کی بات کو، یہ میری کیپیبلٹی سے باہر ہے. مطلب اتنا سا سوچ لیجئے کہ ہم جب صرف اتنا سا سوال سوچیں کہ یہ انفینٹی کیا ہے. آج تو ہمیں انفینٹی ہمارے میتھس کے اندر موجود ہوتی ہے نا.
لیکن ہم اگر انفینٹی کو سوچنا شروع کریں تو ہم بچپن میں تو سوچتے تھے نا جب چھوٹے تھے کہ بھئی یہ کہاں تک، کب تک، کتنے زیروز لگائیں گے ہم کہ ایک نمبر ختم ہوگا. کبھی تو نمبرز کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ہوگا، انفائنائٹ ہے وہ. تو انفینٹی آج بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم ایک فائنائٹ ورلڈ کے اندر ہیں. تو جو اللہ نے انفارمیشن دی وہ اس کے لیے کافی ہے کہ ہمیں جو اعمال کرنے ہیں اس کے متعلق ہمیں انفارمیشن مل جائے. یعنی کہ یہ پریکٹیکل نالج ہے. یہ اللہ کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے. ہمیں اللہ کا مقصد کوئی جیسے ہندوازم میں ہوتا ہے کتھائیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی کتھا نہیں ہے، یہ کوئی رام لیلا نہیں ہے. یہ ہمارے صرف اس تجسس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی سمجھیں کہ ضروری لیول تک اس تجسس کو اللہ نے سیٹسفائی کیا، بتایا کہ دیکھو تمہاری ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، ہم نے تمہیں پھر زمین پہ بھیجا ہے اور تمہیں ایک ٹاسک دے کے بھیجا ہے. اب یہاں سے اس ٹائم اینڈ اسپیس کا ڈائمینشن شروع ہوتا ہے جس کو جو ہمارے اختیار میں ہے. اس ٹائم اینڈ اسپیس کے ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کچھ احکامات دے دی. اچھا کچھ چیزیں ادھر بھی ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارا پچھلی دفعہ جو کوشچن تھا وہ تھوڑا سا تقدیر کے مسئلے کو اس نے ٹچ کیا تھا. ہمیں ادھر بھی نظر آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. میں کب مر جاؤں گا میرے اختیار میں نہیں ہے. میں بیمار نہ ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں ایج میری نہ بڑھے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے اختیار سے باہر ہیں. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہم بہرحال ہمارے اختیار میں ہیں. ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے. آپ نے سوال کیا، یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ چاہتی تو نہ کرتی. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا. تو اب اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں یہ ٹاسک دے دیا کہ اب اپنا اختیار میری مرضی کے سامنے سرنڈر کرو، سر تسلیم خم کرو. مسلم کا مطلب ہے سر کو جھکانے والا. اب اپنے اختیار کو میرے سامنے سرنڈر کر دو، بس اتنی. اور وہ اختیار بھی کیا ہے، وہ تھوڑا سا ہے. باقی کی زندگی میں ہم اختیار والے ہیں ہی نہیں، با اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا دل ہمارے اختیار سے نہیں دھڑک رہا، ہماری سانسیں ہمارے اختیار سے نہیں چل رہی. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا ہے وہ سرنڈر کرو. اب ہم ایک نہلسٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ میں کیوں کروں، مجھے اللہ نے کیوں مجبور کیا ہے. لیکن اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں. یا تو ہم اس سے زیادہ کسی طاقتور کو ڈھونڈ لیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں العزیز ہوں، میں الجبار ہوں، میں قہار ہوں، قاہر ہوں، سب پہ چھایا ہوا ہوں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں. اور اس نے ہمیں بتایا بھی یہی کہ دیکھو میری بات مان لو گے تو تمہیں اس طرح سے میں نواز دوں گا، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے سزا ہے. تو اس امتحان میں کم از کم اس امتحان کی جو ایپیسوڈ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کو میں ہم کیوں ہیں یہ ہم پوری طرح نہیں جانتے. کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ کبھی ہمارا کوئی ایک ٹیسٹ ہوا تھا. یہ میں آپ سے قرآن کی بات نہیں کر رہا، یہ قول ہے. جب ہمارے فلاسفرز نے یہ باتوں پہ سوچا غور کیا تو انہوں نے ایک بات تک پہنچے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ہم اس سے پہلے بھی دے کر آئے ہیں. اس ٹیسٹ میں جن لوگوں نے ہائر مارکس لیے تھے وہ لوگ ہیں جو اب اس دنیا کے اندر انبیاء بنے. ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی بڑی ٹف ہے. تو ہائر مارکس والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائر مقام دیا دنیا کے اندر. اور اسی ٹیسٹ کے اندر ہم بھی شاید کہیں غالباً پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا اور اس ٹیسٹ کے لیے قبول فرمایا. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے ہم میں سے کہ ہم میں سے کون اللہ کی بات کو ماننے والا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ کے سوال کا کس حد تک جواب دے دیا ہے، لیکن جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم بے اختیار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا اوپر اختیار ہے. اس نے واقعتاً ہمیں بنایا ہے، اس نے واقعی شیطان کو بنایا ہے، اس نے واقعی یہ سب کیا ہے. اور اس کے بعد اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. تم چاہو تو اچھے کام کرو، چاہو تو برے کام کرو. جی.
جی 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 اچھا دیکھیں دو باتیں کہ ایک تو شیطان جو ہے ہم نے کہا اختیار انسان کو ملا شیطان یعنی کہ جنات کو بھی اختیار ملا ہم نے شاید پچھلی دفعہ میں بات کی تھی کہ جنات کے پاس بھی اختیار تھا اچھا اب یہ کہ اللہ نے پلان کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ ایک بہت ہی ٹرکی کوشچن ہے یہ سمجھیں اب اور اس ٹرکی کوشچن کا نا کوئی آنسر نہیں ہے میں آپ کو بہت ساری دلائل دے سکتا ہوں اس کے لیکن آپ نے پڑھا ہے نا جناب ڈیسٹنی کیا ہے قدر کیا ہے کہ وہ سمجھیں ایک ڈیسیشن ٹری ہے آپ اگر اس طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی بہت سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں آپ اس رستے پہ جائیں گے تو ادھر بھی بہت ساری رستوں کی شاخیں نکلیں گی اور اسی طرح کی اب اور یہ کہ اللہ کی پری نالج ہے پری ڈیسٹنی نہیں ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے جواب جو ہیں یہ آخر میں جا کے غلط ثابت ہو جائیں گے غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے صحیح جواب کیا ہے میری محدود عقل کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کا جو آپ نے کہا اللہ نے پلان کیا یہ پلان جو ہے یہ تقدیر ہی ہے نا اللہ کی تقدیر جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی ان لمیٹڈ انفائنائٹ نالج انفائنائٹ وزڈم کے ساتھ اللہ کا ایک انفائنائٹ پلان ہے اس انفائنائٹ سسٹم کو سمجھنے کے لیے جب بھی میں اپنا فائنائٹ دماغ لگاؤں گا تو یہ میرے ذہن میں نہیں آئے گا میں اس لیے مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہی نہیں آ سکتا کہ کتنے زیروز کے بعد نمبر ختم ہو جائے گا نمبر ختم نہیں ہوتا آپ یہاں سے سورج تک نمبر لگاتے جائیے زیروز لگاتے جائیے ایک نمبر بنتا چلا جائے گا انفائنائٹ میرے ذہن میں میرا ذہن فائنائٹ ہے تو میں انفائنائٹ چیزوں کو نہیں سمجھنے کے کیپبل ہم آج 3 ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں 3 ڈیز کی بات کرتے ہیں 4 ڈیز کی بات کرتے ہیں جو بہت جو آپ کے زبردست قسم کے سائنٹسٹ ہیں وہ اب 16 ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں ہمیں 4 ڈائمینشن نہیں سمجھ میں آتا ابھی اگر ہم 4 آپ کو پتا ہے 3D شیپس تو آپ سمجھ لیتے ہیں لیکن 4th ڈائمینشن جو ٹائم ہے آپ اس کو شامل کیجئے اور ہم پریشان ہو جائیں گے ہمارے ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر واقعی 16 ڈائمینشنز ہیں تو جب ہم 4th نہیں سمجھ پا رہے تو 16 نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمیں اپنی ذہن کی محدودیت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے اللہ کا جو انفائنائٹ پلان ہے اس کی انفائنائٹ وزڈم کے ساتھ وہ ہے تقدیر اس کو جب میں مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کروں گا میں ہمیشہ دھوکہ کھا جاؤں گا میں ہمیشہ کسی گھڑے میں گروں گا تو ہم کیا کریں ہمیں تقدیر پہ ایمان لانے کا حکم ہے تو کیا ہم تقدیر کو بغیر سمجھے اس پہ ایمان لے آئیں یہ بھی ایک کوشچن آ گیا نا ایک ڈیلیما آ گیا پرابلم آ گئی تو میں نے غالباً آپ سے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے صحابہ میں اور صحابہ تقدیر کے معاملے پہ ڈسکشن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان انہی معاملات کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم آپس میں ان معاملات کو ڈسکس کرو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان معاملوں کو ڈسکس نہ کرو اچھا تو پھر ہم تقدیر پہ ایمان کیسے لائیں ہم تقدیر میں یہ مانتے ہیں کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی لیکن کچھ چیزیں جو میرے سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں تقدیر میں جو آگے ہیں جو آگے والی چیزیں ہیں میں ان کو جانتا نہیں تو دیکھیں میری تقدیر میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں 10,000 ریال کماؤں ٹھیک ہے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں جی میں ان $10,000 کے لیے 10,000 ریالز کے لیے مجھے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں بیٹھ جاؤں اور کچھ نہ کروں کیونکہ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو مجھے جو ملنا ہے وہ مل جائے گا اور اگر میں بہت محنت کروں تب بھی جو وہی مل رہا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے مل جائے گا ٹھیک ہے تو میرے لیے زیادہ آسان سولوشن کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں لیکن میں تقدیر کو جانتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ مجھے $10,000 ملنے ہیں یا $0 ملنے ہیں تو ہم تقدیر کو جانتے نہیں ہم تقدیر سے متعلق ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا کہ اپنی تقدیر کو پورا کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں حکم دیا ہے وجاہدوا کوشش کرو
تم نماز پڑھو, اللہ نے حکم دے دیا واقیم الصلاح, نماز پڑھو. نماز پڑھنے کی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نماز پڑھنے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں میرے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ اور ہو جائے, کچھ اور ہو جائے, کسی بیماری کی وجہ سے میں نہ جا پاؤں, کوئی شخص مجھے روک دے, ہزاروں چیزیں پاسبل ہیں. لیکن میں اپنے اس عمل کو کرنے سے پہلے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا واقیم الصلاح, نماز کرو, پڑھو, نماز قائم کرو. تو اتنا میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کر سکتا ہوں. تو ہم تقدیر سے متعلق نہیں ہیں, ہمیں تقدیر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کوئی سروکار ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ تقدیر, کیونکہ وی ڈونٹ نو تقدیر. بٹ وٹ وی نو از Allah's orders. ہمیں اللہ کے احکامات پتہ ہے, تو ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے, ہم تقدیر سے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچیں گے. میں ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک جگہ فتح ہوئی, آپ ادھر تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ. وہاں سے جو لوگ تھے جو انہوں نے فتح کر چکے تھے اس جگہ کو, وہاں سے وہ لوگ حضرت عمر کو ملنے باہر آئے شہر سے. تو انہوں نے بتایا کہ شہر کے اندر طاعون پھوٹ پڑا ہے, طاعون آ گیا ہے, پلیگ آ گیا ہے. تو حضرت عمر سے ان کے درمیان مشاورت ہوئی کہ جی اب ہم اس جگہ جائیں یا نہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں جائیں گے, ہم واپس جائیں گے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اے عمر, کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ بھائی جاؤ, وہاں پہ اگر پلیگ ہے, تقدیر میں ہوگا تو مر جاؤ گے, تقدیر میں نہیں ہوگا تو نہیں مرو گے, تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو حضرت عمر نے کہا ہم اللہ کے حکم سے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اپنی جان کی حفاظت کرو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اگر مجھے نظر آ رہا ہے وہاں پہ, دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے, بھائی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہاں رکھتا ہوں. بلڈنگ سے کود جاؤ, گاڑی کے آگے آ جاؤ, تقدیر میں لکھا ہوگا تو مرو گے, ورنہ نہیں مرو گے. تو نہیں, ہم گاڑی کے آگے اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے, حکم کہ بھائی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہم بلڈنگ سے اس لیے نہیں کودتے. تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. تقدیر ہمیں اپنا پابند کرے گی, اللہ کا پلان ہے وہ پورا ہوگا. لیکن جب تک میں اس کو نہیں جانتا تو میں اس کے خلاف کروں گا. احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے وہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے نا. تو اگر وہ اللہ کی تقدیر کو یہ جانتے بھی ہوتے کہ ہمیں شہید ہونا ہے, تو آپ کا خیال ہے وہ اپنی تلواریں پھینک دیتے؟ نہیں. حکم کیا ہے؟ لڑو. تو حکم پورا کرنا ضروری ہے. ہم تقدیر سے متعلق ہی نہیں ہے, ہمیں تقدیر سے کچھ لینا دینا نہیں, ہم اس کو نہیں جانتے. میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اس کو بھی وہ کرے گا نا بلیور. جی, ایٹ لیسٹ یہ تو یہ جواب کافی نہیں ہوگا. جی, میرا جو خیال ہے, ذاتی خیال ہے کہ خدا نے جو کہا ہے کہ ربکم, یہ ہماری نیچر میں یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے اور پھر اس کو بلا دیا کہ امتحان کرنا. لیکن ہمارا ایک ہیومن ٹریٹ ہے, مطلب ہر چیز ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی, کچھ انڈائریکٹ ایویڈنس ہے which is as good as sometimes the direct evidence. جی, ہر انسان, غریب سے غریب انسان جو اپاہج ہے, بیمار ہے, ساری زندگی اس کو کوئی نعمت نہیں دی, وہ بھی نہیں مرنا چاہتا, وہ بھی زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب وہ اللہ کے پلان پہ, کریٹر کے پلان پہ پورا عمل کرنا چاہتا ہے. اور وہ مرنے سے وہ چاہتا ہے کہ آج کسی 5 کو بھی کہنے میں تمہیں مار دیتا ہوں. کریٹر کے پلان کے ساتھ وہ سہمت ہے. یہ جو تقدیر ہے, اس پہ میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کو بھی پتا ہے, آج بچے کو ہم کامن سینس یوز کر کے تقدیر کے بارے میں روزانہ ڈیسیژن لیتے ہیں. ہماری عدالتیں لے رہی ہیں, ہم خود لے رہے ہیں. بچہ, چھوٹا بچہ پانی بھر کے لاتا ہے, اس سے گلاس لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں کچھ نہیں, کوئی بات نہیں. بڑا بچہ لے کے آتا ہے گلاس لاتا ہے, اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کیا تقدیر سے ہوا, کیا کون سا اس کی نالائکی کی وجہ سے ہوا. اسی طرح عدالت کو پتا ہے کہ کون سا جرم, انصاف کرنے والی عدالت کو پتا ہے کون سا جرم ڈیلیبریٹلی ہوا, کون سا یہ مینٹلی ٹارڈر نے کیا, کس کو چھوڑنا کس کو دینا. دیکھیں اتنا کلیئر ہے اس کے بارے میں
میں سمجھتا ہوں جس تقدیر کے بارے میں ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا، بالکل ایسا، میں وائٹ ریس سے کیوں نہیں پیدا ہوا، میرا قد یہ کیوں ہوا ہے. تو یہ سلیکشن اللہ نے کی ہے ہماری کہ میرا قد کاٹ یہ ہوگا، میری شیپ یہ ہوگی، میری انٹلیکٹ یہ ہوگا، میری کیپیبلٹی. اس پہ نہیں بات کرتے، اس پہ بات کرنا تو ویسے ہی ضائع کرنا ہے اپنا، یعنی اس کو تو دیوار سے ٹکر مارنا. جی اس کے علاوہ جتنی تقدیر ہے بچے کو بھی پتا ہے. میں نے کہا انسان اس کے بارے میں اتنا کلیئر ہے، یعنی آپ روزانہ کے کام کرتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں اور یہ میرے اختیار میں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کسی کو کہ دعا کریں میں کل صبح آفس چلا جاؤں، ہم جاتے ہیں. انسان اس کے بارے میں اتنا کلیئر ہے کہ اس کے کوئی انٹلیکچوئل آپ کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں اور یہ میرے اختیار میں. اچھا نہیں، اس کے بارے میں یہ ٹانگ اٹھانا میرے اختیار میں، اب یہ دوسری اٹھانا، یہ اتنا تک. میں تھوڑا سا اس بات میں تصحیح کروں گا کہ دیکھیں تقدیر ہے، یہ بات سمجھ، ہم اس پہ ہمارا جو ایمان ہے، اب میں ایتھیسٹ والے پوائنٹ آف ویو پہ بعد میں آؤں گا، لیکن پہلی بات کیا ہے، تقدیر ہے اچھی اور بری. کسی کی زندگی، کسی کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مرنا ہے اور فلانی بیماری سے مرنا ہے، تو وہ ہزار احتیاط کرے گا، وہ اسی بیماری سے مرے گا، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو اس تقدیر کا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھنے بھی جائے گا، پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے اپنی تقدیر کے بارے میں. تو ابھی اس کے سامنے دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ میں علاج کراؤں گا تو میں بچ بھی سکتا ہوں. نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اگر یہ میں نے کیا کو نہیں پوچھا جائے گا، احکام کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہی بات ہے. مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اگر یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا جی نہیں آتا نا کوسچن، جی، میں کس سے مروں گا، کیسے مروں گا، یہ تو اس کا تو کوسچن ہی نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ میں ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے العادل، العدل، وہ جسٹ ہے، جسٹس، اس نے جسٹس کرنی ہے ہمیشہ. تو یہ بات تو ہماری عام انسانی انٹلیکٹ کو اور مورالٹی کو بھی اچھی نہیں لگتی کہ اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کروں میں جو آپ نہ کر سکیں اور پھر میں آپ کو اس پہ سزا دوں. کسی بچے کو سے ہم کوئی ایسا کام کہیں کہ تم یہ کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، تو یہ تو ظلم ہو گیا نا بچے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ العادل ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، تو وہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھاگے کے برابر بھی یا کھجور کی گٹلی کے برابر بھی جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا. وما یظلم ربک کا شاید ذہن میں نہیں آ رہی. ہاں جی، تو بہت سی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ظلم نہیں کروں، میں ظلم نہیں کروں گا. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے میں اس کا تم سے پوچھوں گا بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہی نہیں جس کی اس میں وسعت نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہمارے سامنے ہونے چاہیے، پھر سچویشنز جو ہیں ان پہ ہم ان اصولوں کو اپلائی کریں تو ہمیں جواب سامنے مل جائے. بہرحال جو ایتھیسٹ کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے ڈیسٹنی کے اوپر، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پہلے آپ کو پرنسپلز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں، پھر کورلریز آتی ہیں. اس کی پرنسپلز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جب آپ اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول کو مانیں گے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے. آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ کی کتاب کو مانیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ کے لیے، دیکھیں ہم کسی چیز کی حکمت کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے. تو وہ بہرحال وہ ایک اور سمت میں جائے گی بات. آپ کے پوائنٹ کے اوپر میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ ایتھیسٹ کے لیے شاید یہ ڈیفینیشن بھی کافی نہ ہو جو آپ نے کہا، اس کو ہمیں ایک اور سائڈ سے جب وہ اپنے کوشچنز لے کر آئے گا تو ہم سے بات کریں گے. اچھا جی ایک سیکنڈ دیجیے گا. خواتین میں سے اگر کوئی اور کوشچن ہے تو بتا دیجیے، ورنہ پھر ہم اس طرف سے کوشچنز لیں گے. اچھا آن لائن میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی بتا دیں. What are the signs of prophethood؟ ذرا اپنے کوشچن کو آپ ڈسکرائب کریں، ذرا سا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے جب تک میں ایک اور کوشچن لوں گا. اچھا یہ اگر آپ کا سوال ہے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی نبی سچا ہے، تو قرآن کا جو بیانیہ ہے اس کے متعلق، اس میں
ہمیشہ نظر آتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انبیاء جو ہے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کے. ہر نبی جب آتے ہیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو اس نے بھی پہلے سوال کیا بھائی کہ کیا کوئی نشانی لے کر آئے ہو؟ تو ابھی اگر اس روم کے اندر جس میں ہم بیٹھے ہیں کوئی آ جائے اور بولے جی بند کریں جی ختم ہو گیا فنش, تو ہم اس سے بھی پوچھیں گے بھائی آن واٹس اتھارٹی, آن ہوز اتھارٹی, آپ کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہے جی میں یہاں کلب کا وہ ہوں, کیئر ٹیکر ہوں. اور آپ میں سے کوئی اس کو نہ جانتا ہو تو ہم اس سے بولیں گے بھائی کارڈ دکھاؤ اپنا. تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ کارڈ ہوتی ہے, آئی ڈی کارڈ. تو انبیاء کے پاس بھی ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جو سب سے پہلے دکھاتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے ان کا کیریکٹر. وہ ہمیشہ پہلے اس کارڈ کو رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پہ چڑھے, آپ نے پوچھا لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہے, کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی مانیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیریکٹر کے اوپر ان سے گواہی لی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, تو ہم آپ کی یہ والی بات بھی مانیں گے. تو اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں ہی تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جیسے تم سوتے ہو ویسے ہی ایک دن تم مر جاؤ گے, اور جیسے تم اٹھتے ہو اس طرح ہی تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے اور تم سے سوال جواب ہوگا. تو یہ جو کیریکٹر ہے نبیوں کا, یہ ان کی پہلی نشانی بن جاتی ہے. اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا فقد لبثت فیکم عمرا, تو میں نے تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے, اس نے تو تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے. تو یہ جو عمر کا گزارنا ہے, لوگوں کا ان کو جاننا ہے, ان کے کیریکٹر کو جاننا ہے, یہ پہلا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. اور دوسری نشانی, دوسرا سائن جو ہوتا ہے پروفٹ ہوڈ کا, اور وہ فائنل سائن ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے معجزہ یا میریکل. تو جب میریکل دکھاتے ہیں نبی, تو وہ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ قدرت کا کوئی قانون توڑ دیتے ہیں. پتھر میں سے اونٹنی نہیں نکلتی, پتھر میں سے پانی نہیں نکلتا ان جنرل. اسی طرح مردے زندہ نہیں ہوتے, اندھے آنکھوں والے نہیں ہو جاتے اچانک سے. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے, جو اللہ کا جو کامن لا ہوتا ہے اس کو توڑتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں, جس کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ وہی ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار موجود ہے. تو دوسرا سائن جو ہوتا ہے پروفٹ ہوڈ کا, وہ میریکل ہوتا ہے. اور اس میریکل کو دکھانے کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے قوموں کا. اگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, اور ان کے پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا, کیونکہ انہوں نے اللہ نے اپنے قانون کو توڑ کے بھی دکھا دیا. اور اگر اب بھی وہ نہیں ماننے والے تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں. جی 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 جی. اچھا, تو سوال یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو تکتم الحق, یہ حق کو چھپانا یا حق کو جو ہے ولا تلبس الحق بالباطل, تلبیس حق, کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا. تو ہم مسلمان کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم مسلمان ایسے کرتے ہیں کہ ہم حق کو پیش ہی نہیں کرتے. مسلمانوں میں یہ جو 2.25 ارب مسلمان ہیں, جو حق ہے, جو قرآن ہے, اس کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا کہ ان میں جو ہے وہ امیین ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں ان کے درمیان, بنی اسرائیل کے درمیان, جو نہیں جانتے کتاب میں کیا ہے سوائے اپنی خواہشات کے. ان کو کچھ خواہشات ہیں, ان کو پتا ہے کہ جی بس تو ہم نے بھی کیا کیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ, جو حق ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالا ہوا ہے. ہمارا کہنا ہے کہ جی دیکھیں, کچھ کا کہنا ہے میں نماز روزہ حج زکات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے میں چوری بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے میں کم بھی تولتا ہوں, ٹھیک ہے میں خاندان سے لڑ کے بیٹھا ہوا ہوں,
لیکن میرے پاس اللہ کے سامنے عذر ہے، میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں. دوسری طرف یہ شخص ہے وہ بولتا ہے میں جو ہے وہ چوری نہیں کرتا، میں ڈاکہ نہیں ڈالتا، میں سب سے اچھے سے بات کرتا ہوں، ہاں میں نمازیں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس اللہ کے سامنے عذر ہے. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، دین کے حصے کیے ہوئے، تلبیس کی ہوئی ہے، ان کو حق کو چھپایا ہوا ہے. وہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ ہاں اس نے 100 دفعہ قرآن میں کہا ہوا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا، لیکن پیار تو 70 ماہوں سے زیادہ کرتا ہے نا. تو یہ کیا ہے، حق اور باطل میں ملا جلا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ کی تھی صبر. تو دیکھیں صبر جو ہے اس کا میننگ وہ نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. صبر جو کرنا ہے نماز کے ساتھ، وہ کون سا صبر ہے؟ دیکھیں صبر کا مطلب ہوتا ہے پیشنس، برداشت کرنا. اور ایک صبر ہوتا ہے مصابرت والا، یعنی کہ صبر جس میں ڈٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جنگ کے میدان میں صبر کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، آپ جنگ کے میدان میں اگر برداشت والا صبر کریں گے تو مارے جائیں گے. تو کوئی اور صبر ہے یہ جس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء کون ہے؟ جنگ کے میدان میں صبر کیا ہے؟ جو حالات آ رہے ہیں اس پہ صبر کریں اور ڈٹے رہیں. ڈٹ جانا صبر ہے. یہ پیشنس نہیں ہے، یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے. ٹھیک ہے جی، جم جانا اپنی بات پہ، جو کہہ رہے ہو اس پہ ڈٹے رہو، اور پھر جو آئے اس کے اوپر صبر کرو، اپنی جگہ سے نہ ہٹو. تو ہم نے انفارچونیٹلی وہ والا پیشنس والا صبر تو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا. یہ اسٹیڈ فاسٹنس والا، کمپرومائز نہ کرنے والا صبر جو ہے، یہ ہماری ڈکشنری سے واقعی تھوڑا سا غائب ہے. جی جی وہ پورا ہو گیا ہے، اگر وہ پورا نہیں ہوا، کیا یہ اعزاز ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حکم ہے؟ جی دیکھیں، اللہ کا حکم، اللہ کا اعزاز، اللہ کا وعدہ ہے ہی صرف اللہ والوں سے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے مثال لے لیں آپ اس کی. ایک مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کا ایک متولی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا، کیئر ٹیکر. اگر یہ متولی جو ہے یہ اللہ نہ کرے کافر ہو جائے، تو آپ اس کو اس ڈیزگنیشن پہ رکھیں گے؟ وہ خود بخود اس ڈیزگنیشن سے فائر ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ نے جو نعمت، جو وعدہ مسلمانوں سے کیا ہوا ہے، وہ وعدہ اس وقت تک ان سے ہے جب تک کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر کاربند ہیں. جیسے ہی وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ان سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت جو تھی ان کے ہر نیک بندے کے اوپر یہ نعمت تمام ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بعد والوں کو بھی دی یہ نعمت. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، وہ متولی والی اگزامپل لیں، تو ویسے ہی وہ اس نعمت سے بھی معزول ہو گئے خود بخود. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کھڑا کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب بنی اسرائیل، عیسائی، ہندو، ہر ایک کے لیے حکم یہی ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، اور پھر یہ اللہ کے وعدے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے، اس کے ریسیپینٹس بن جائیں گے انشاءاللہ. جی نا یہ گولڈن ٹیمپل تو کچھ اور ہی ہے. یہ تو ہماری بلڈنگ ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی تو ہے نہیں، تو یہ جو گولڈن گنبد ہے یہ کس کا ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، دا ڈوم آف دا راک. اس کے نیچے وہ پتھر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لے گئے تھے. تو اس کی جیوز کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر سے معراج پہ گئے تھے، تو اس کے اوپر کوئی آج سے کوئی غالباً سمجھے 1000 سال پہلے، اور عثمانیوں کے دور میں، اب یہ جو شکل ہے یہ عثمانیوں کے دور میں بنی ہے، انہوں نے یہ گولڈن جو ہے نا یہ گنبد تعمیر کیا تھا. تو یہ تو مسجد اقصی بھی نہیں ہے، یہ بس ڈوم آف دا راک ہے، قبۃ الصخرہ ہے. مسجد اقصی بھی اس کے پیچھے ہے.
اسی یہ کمپاؤنڈ ہے ایک بڑا سا نا, اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف یہ ڈوم آف دا راک ہے, ایک طرف مسجد اقصیٰ ہے, پھر ایک طرف ویلنگ وال ہے, اور پھر اس کی بھی مشرقی اور مغربی سائڈز ہیں. مغربی سائڈ پہ جاتے ہیں یہود, اور مشرقی سائڈ کو کا جو قبلہ ہے وہ عیسائی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.